اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو شدید ظلم ہوتا تھا، کیونکہ پالیگیمی عام تھی، ایک شخص ہے فوت ہوا ہے، 4 ہے 5 بیویاں ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے، اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے۔ اس طرح کے معاملات کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روک کے رکھو انہیں، تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے۔ اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا، اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کسی سے صریح جو ہے حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اسے کچھ سزا دی جائے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فعذوہما، اس وقت تو اجازت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا، خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اس سے اپنا مہر واپس لے لوں۔ وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا۔ پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے، شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے، جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے، اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے ناحق اور صریح گناہ کے طور پر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو، کیسے ان سے وہ مال تم واپس لینا چاہتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی۔ اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت، اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد، کوئی ایک وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جو تمہاری والد، جو تمہارے آباؤ نے، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا۔ یہ نکاح وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت، بہت ہی برا نکاح ہے۔ فطرت انسانی تو اباح کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا، یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سد باب کیا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو، مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا۔
حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم، اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ، ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے ہیں، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو، طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے صحبت کی ہو، ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں، تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑھے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔